خدام یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں جس کا آج آخری حصہ ہے، آخری لیکچر ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور اس کا پہلا ایپیسوڈ آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دوسرا ایپیسوڈ پھر ہم کل اس کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ یہ آخری جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے حقیقت آخرت۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ ہم نے جب پچھلے لیکچرز میں بہت سی باتوں کو شیئر کیا ہے، ان میں آخری جو تھی یعنی 18ویں لیکچر کا آخری حصہ وہ حقیقت دعا تھی، اور دعا کے حوالے سے ہم نے دعا ربانی کو فوکس کیا اور اس کے اوپر ہم نے غور و خوض کیا ہے۔ اس میں 7 مناجات، 7 درخواستیں جو ہم نے یسوع مسیح کی زبانی سیکھی ہیں، اور ان 7 درخواستوں کو ہم نے زیر غور لاتے ہوئے زندگی میں دعا کو ایک نمونے کے طور پر دیکھنا ہے، اور پھر اس نمونے کے اوپر ہم سب جو دعا کریں گے۔ اور دعا میں ایک خاص بات ہم نے دیکھنی ہے جو ہم اپنے گھر کے اندر دعا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ اب یسوع کا نام ہمیں کیوں استعمال کرنا ہے؟ اس لیے کہ اسی کے نام میں ہم نے نجات پائی ہے، برکت پائی ہے، اسی کو ہم نے درمیان میں دیکھا ہے۔ وہ زندہ قادر مطلق خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے نام میں برکت پر برکت پائیں۔ اس وہی مصلوب ہوا ہے، اس نے ہمارے جو گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ تم میرے نام سے مانگو گے تو تمہیں مل جائے گا۔ آج کا جو اس سارے تمام لیکچرز کا 19واں جو لیکچر ہے، اس کو ہم زیر غور لائیں گے۔ اس کے تعارف میں ہم اس کو یوں دیکھیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قدرتی طور پر نامعلوم کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور خاص طور پر دنیا کی آخرت کے بارے میں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب سب کچھ ہم جان گئے تو اس دن یسوع آ جائے گا۔ جس دن یسوع آ جائے گا تو ہماری ریسرچ کا سلسلہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، لیکن یہ بھی کہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی معروف جھوٹی تعلیمات ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جیسے کہ 1000 سالہ دور میں مسیح زمین پر اختتام سے قبل ظاہری طور پر حکومت کرے گا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے والوں کو ساتھ لے کر آسمان پر چلا جائے گا۔ اس سبق کا مقصد حقیقت آخرت کے متعلق سیکھنا ہے، تاکہ ہم اپنی مسیحی امید میں سربلند بھی ہوں اور دوسری غلط فہمیوں کو بھی دور کریں اور گمراہی سے بھی بچ جائیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیحی اور یہودی اور مسلم، یہ تینوں مذہب کے لوگ جو ہیں یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ہوگی، لیکن آگے چل کے اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی سوچ کے مطابق قائم کیے گئے ہیں، مگر ہم بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق اس کو سوچیں گے۔ سب سے پہلی بات، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے کہ جب مسیح ایمان میں کوئی مرتا ہے تو مسیح اس کو کس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو ہم بائبل مقدس کی روح سے دیکھیں گے۔ ہم وائز کی کتاب کے 12ویں باب کی 7 آیت اور عبرانیوں کے خط کے 9 باب کی 27ویں آیت میں یوں دیکھتے ہیں، اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اب روح جو ہے یہ آسمان پر خدا کے پاس چلی جائے گی جہاں سے وہ آئی تھی۔ یعنی جان، آپ کی میری جان جب مر جاتے ہیں وہ آسمان پر چلی جاتی ہے، اور بدن جو ہے چونکہ یہ مٹی ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ انسانی بدن خاک ہے، اور جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر خاک میں لوٹ جاتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو خاک میں سے ہی بنایا ہے، خلق کیا ہے،
اور اسی طرح سے روح جو ہے یعنی انسانی جان، کیونکہ وہ خدا نے اپنا دم پھونکا ہے، اس لیے وہ دم نکل جائے گا تو آسمان پر چلا جائے گا خدا کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح یا جان کیونکہ یہ غیر فانی ہے، اس لیے انسان کی موت کی وجہ سے بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور خدا کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 8 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا منظور ہے۔ ہم مسیحی خاطر جمع اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو کر ابدی زندگی میں خداوند سے جا ملے گی۔ اس نے اس سے کہا، یعنی یسوع نے کہا، میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ اس ڈاکو کی بابت ہے جس کو یسوع نے صلیب کے اوپر وعدہ دیا، لوکا 23 باب کی 43ویں آیت میں۔ اور وہ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں فی الفور جسمانی موت کے بعد ابدی زندگی میں پہنچا دیے جائیں گے۔ بائبل مقدس اعراف کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، یعنی جس کو پرگیٹری کہتے ہیں، پل صراط کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے۔ یعنی موت پر ہی انسان کی منزل کا تعین ہو جاتا ہے، یہ نہیں بتاتی۔ اگر وہ ایماندار تھا تو اس کی روح فردوس میں ہوگی، اور اگر غیر ایماندار تھا تو اس کی روح کو سزا کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جس کی روح مندرجہ ذیل حوالہ جات کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب 19-20 آیت میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں۔ قیدی روحیں، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ہم 3 پوائنٹس دیکھتے ہیں مختصر۔ اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو کر واپس خدا کے پاس عدالت کے لیے لوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ یسوع میں ایمان رکھتا ہے تو اس کی روح فوراً فردوس میں قبول کی جاتی ہے۔ تیسری بات، اگر وہ ایماندار نہیں تو اس کی روح دوزخ میں عالم ارواح میں بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ موضوع ہے، چھوٹا موضوع، سب پوائنٹ۔ دوسری بڑی بات یہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کا کون سا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب 11 آیت میں یوں لکھا ہے، اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کی آواز کے ساتھ اترائے گا۔ 1 تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ مقدس متی کی انجیل 24 باب کی 20 آیت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انجیل مقدس میں وعدہ کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع آسمان سے اسی طرح واپس آتا دکھائی دے گا جس طرح وہ آسمان پر گیا ہے۔ بائبل مقدس اس کو اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو اس میں ہے، یسوع کب جلال کے ساتھ واپس آئے گا۔ اب بائبل مقدس بالکل کلیئر ہے، اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم بائبل مقدس کے چند حوالہ جات کو دیکھیں گے۔
اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا دن کیا ہوگا۔ پھر آنے والے وقت کے بارے میں نشانات دیے جاتے ہیں جن پر بات چیت اگلے سوال میں ہم اس کو کلیئر کریں گے، اور فوراً ان کی مصیبت کے دنوں کے بارے میں ذکر آئے گا، آنے والے وقت کے نشانات کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر آئے گا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان سے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ بائبل مقدس کے مطابق یسوع آخری گھڑی یعنی آخری دن دوبارہ آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 23-24 آیت کو جب پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ جب یسوع کی آمد ثانی ہوگی تو تمام مردے زندہ کیے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع آخری گھڑی یعنی روز محشر، قیامت کے دن، آخرت کے دن دوبارہ آئے گا۔ اگر وہ آئے گا تو پھر عدالت بھی ہوگی۔ عدالت کا سارا اختیار یسوع کے پاس ہے۔ آئیے ہم چوتھے نقطے کے اوپر چلتے ہیں۔ اس میں سوال یہ ہے، وہ نشان و واقعات کیا ہے جو محشر یا یسوع کی دوسری آمد یا آمد ثانی کا اشارہ کرتے ہیں؟ جب ہم لفظ آمد ثانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوبارہ آنا، دوبارہ آمد۔ یہ صرف یسوع کے بارے میں ہے۔ یسوع ہی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور بنی نوع انسان کی عدالت کرے گا، اجر دے گا اور سزا دے گا۔ سزا اور جزا اس کے پاس ہے۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا وقت ہوگا۔ اس پر بھی ہم غور و خوض کریں گے، وہ وقت کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، اور اس وقت کیا کچھ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے۔ متی 24 باب کی 44ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس لیے تم بھی تیار ہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ ابن آدم کا مطلب ہے مسیح خداوند۔ یسوع کی آمد ثانی اس وقت ہوگی جب دنیا میں لوگوں کو گمان بھی نہ ہوگا، سوچا بھی نہ ہوگا، انہوں نے خیال بھی نہ کیا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اپنی اپنی دنیا میں رہ رہے ہوں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جب یسوع آ جائے گا۔ آگے اگر ہم پڑھتے ہیں پہلا تسلنیکیوں اس کے 5 باب کی پہلی 3 آیات، تو ان میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے، مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی ہے اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان بلا ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یسوع کی آمد ثانی اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوگی، یعنی اس وقت لوگ یہ محسوس کریں گے کہ وہ سلامتی اور امن میں ہوں گے اور انہیں کسی بات کا خوف یا فکر
نہ ہوگا۔ جب ہم دوسرا پطرس اس کا 3 باب 3 4 اور 10 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ یسوع کی آمد ثانی سے قبل یا دوران ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے یقین نہ کریں گے کہ یسوع دنیا کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے، اور جب وہ اس کی آمد کے بارے میں ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہوں گے تو اس کی آمد ان پر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ یاد رکھیں کہ بعض کا خیال ہے کہ یسوع آئے گا، آ کر وہ حکومت کرے گا، اور حکومت کے بعد پھر کچھ اور ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یسوع آئے گا، آ کر وہ مردوں کو زندہ کرے گا، ان کی عدالت کرے گا، راست باز لوگوں کے لیے ایوارڈ، ریوارڈ اور انعام کا اعلان کر دے گا، اور جو ناراض ہوں گے ان کو آگ کی بھٹی اور ایندھن کی آگ کی بھٹی میں ڈال دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع کی آمد ثانی کے وقت 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ زندگی معمول پر چل رہی ہوگی، یعنی بغیر کسی غیر معمولی پیشگی واقعے کے، جیسے کہ مردوں کا جی اٹھنا وغیرہ، کوئی لوگوں کو ان کی بے خبری سے آگاہ نہ کر سکے گا کہ ان پر کیا واقع ہونے والا ہے، کیونکہ سبھی نہیں جانتے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یسوع اچانک اور غیر متوقع طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ تیسری بات، دنیا سلامتی اور امن محسوس کر رہی ہوگی، اور ہنسی ٹھٹھا کرنے والے اس کی آمد ثانی اور دنیا کے خاتمے کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں آمد ثانی کے اوپر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور یاد رہے کہ جب تک یسوع کی دوسری آمد نہیں ہوتی دنیا کا سلسلہ ایسے ہی چلے گا، دنیا رواں داواں ہوگی، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نہ صرف نجات دہندہ مانتے رہنا چاہیے بلکہ اس کی حضوری کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ان حالات، ایسے برے حالات کے باوجود، برے واقعات کے باوجود، جان لیوا حالات کے باوجود ہمیں یسوع کے ساتھ لپٹے رہنا چاہیے۔ تو جب یسوع آئے گا تو زمین کے اوپر ان ایمانداروں کو جنہوں نے اس کے بہائے گئے خون کی قدر کی ہوگی ان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کا یہ حصہ یہاں ختم ہوتا ہے، اگلا حصہ ہم پھر شروع کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔